Welcome back again, and today we will be discussing the era of जनरल अयूब. इस एरा में 6 से 7 अहम चीज़ें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. अगर हम पहली चीज़ जिसमें जो हम इस डिस्कस करेंगे वो है काजेज़ बिहाइंड द फर्स्ट मार्शल लॉ. जनरल अयूब ने जो पहली मार्शल लगाई उसके पीछे असबाब क्या थे, और उसके अलावा इसमें हम बेसिक डेमोक्रेसीज़ को देखेंगे, जनरल इलेक्शंस 1965 को देखेंगे, और उसके साथ साथ 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इकनॉमिक डेवलपमेंट जो जनरल अयूब के दौर में वो पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर है, हम उसे देखेंगे. और उसके अलावा जो एक और चीज़ है मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस. ये 6 से 7 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम है इस दौर में. हम इन 6 से 7 चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. जनरल अयूब खान का जो दौर है वो 1958 से लेकर 1969 तक है. इस दौर में जो हमने 6 से 7 चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं उनमें पहली जो चीज़ है मार्शल लॉ, कि जनरल अयूब ने मार्शल लॉ जो लगाई थी उसके पीछे जो असबाब थे हम उनको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. जनरल अयूब की जो पहली मार्शल लॉ है उसके पीछे 7 से 8 काजेज़ हैं. ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी क्लास में, पर उसके अलावा हम फिर से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. जनरल महमूद अयूब ने अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लगाई. उसके पीछे जो पहला जो असबाब था, जो सबब था, वो है पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट. क़याम पाकिस्तान के बाद इक़्तिदार की कशमकश से मुस्लिम लीग जो थी उसमें धड़े बन गए. इस कशमकश से फ़ायदा उठाते हुए गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने दोबारा असम्बली तोड़ दी, और इस असम्बली तोड़ने के बाद सियासी कशमकश बहुत हो गई, और इससे जनरल अयूब को एक रीज़न मिला कि मैं यहाँ पे मार्शल लॉ नाफिज करूँ. पॉइंट नंबर 1. दूसरी जो बात थी वो है मुआशी बदहाली, कि पुअर इकनॉमिक कंडीशन इस तरह बन गई थी कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों जो रिमोट एरियाज़ थी वहाँ तक इस तरह लग रहा था जैसे कहत साली आ गई, और पाकिस्तान में खुराक की किल्लत हो गई. इन सारे मसलों के बावजूद पाकिस्तान एक ज़रई कंट्री था, और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जनरल अयूब को ये बात लगी कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगाना यहाँ पे अहम है. उसके अलावा जो एक और बात थी वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप. जैसे मैंने क्लास में भी ये बात की थी कि मोहम्मद अली जिन्ना के बाद हमारे पास पाकिस्तान के दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत थी उसकी महरूमी हो गई थी. ऐसा कोई लीडर था ही नहीं जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के बेसिस पे पूरे पाकिस्तान को आगे ले चले. तो इससे ये हुआ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, आवाम के जो मसले हैं वो आगे बढ़ते गए, और इस बढ़ने के बेसिस पे मार्शल लॉ का एक रास्ता क्लियर होता गया. उसके अलावा एक और जो चीज़ थी वो है स्मगलिंग एंड नेपोटिज़म. मार्शल लॉ की एक वजह स्मगलिंग, चोर बाजारी, इकरबा परवरी, और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो थी इन पे ये हुआ कि पूरे कंट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी. तो इससे भी ये हुआ कि जनरल अयूब को मार्शल लॉ लगाने के लिए एक रास्ता मिल रहा था. उसके अलावा रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी का किरदार था वो काफ़ी बताया जा रहा है कि गैर ज़िम्मेवाराना था. इससे ये हुआ कि जमहूरियत के नाम पे जो मुख्तलिफ मसले या जो करप्शन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें थी ये हो रही थी. तो इसमें जो इक़्तिदार की जो एक किस्म की हवस पैदा हो गई, जो एक लेग पुलिंग हुई पॉलिटिकली. तो इन सारी बेसिस पे मार्शल लॉ लगाने के नफाज का ये बायस बने. तो उनके अलावा एक और भी चीज़ जो बताई जाती है अयूब खान की जो अपनी सियासत है, सियासतदानों की बाहमी रस्साकशी और सियासी अदम इस्तेकाम के नतीजे में गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने जनरल अयूब खान को वज़ीर दिफा की हैसियत से काबीना में शामिल किया, जिसकी वजह से गैर यकीनी हालात पैदा हो गए. अयूब खान का जो पॉलिटिक्स में आना था वो बज़ात खुद एक किस्म की एक डिस्टर्बेंस थी. उसके अलावा प्रोविंशियल जो प्रेजुडाइस है, मार्शल लॉ की आमद का एक सबब सूबाई तासुबात का फ़रोग़ भी था, कि इक़्तिदार में पहुंचने के लिए जो लोकल पार्टीज़ थी उन्होंने जो प्रोविंशियल पार्टी उनकी जो सियासत का जो नमूना था वो भी बहुत ही डिस्टर्बिंग था, जिससे पूरे पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी. एक और चीज़ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको ये क्लास में भी बात बताई थी कि 1953 से लेकर 1958 तक दौरान गवर्नर जनरल ने 6 वज़ारतों को तश्कील दिया. इस सियासी अदम इस्तेकाम और पार्लियामेंटी निज़ाम की नाकामी के नतीजे में सियासी बहरान पैदा हुआ. आवाम सियासतदानों से मुतनफ़र हो गए और उनका जमहूरियत से एतमाद उठता जा रहा था. तो इस वजह से भी मार्शल लॉ का एक रास्ता बना. और इंतखाबात में जो डिले हुआ, जो इलेक्शंस थी, ये भी एक आखिरी सबब बताया जाता है कि क़याम पाकिस्तान के पहले 11 सालों में कभी आम इंतखाबात न करवाए गए.
صرف صوبوں میں باری باری انتخابات کرایا گیا۔ 1956 کا آئین پاس ہونے کے بعد توقع جاری رکھی تھی 1 سال کے اندر عام انتخابات منعقد ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو ہیں 7 سے 8 جو مین چیزیں ہیں، ان کی بیسس پہ پہلی مارشل لاء جنرل ایوب نے پاکستان میں لگائی تھی۔ سیکنڈ چیز جو ایوب کے دور میں وہ مسلم فیملی لاء آرڈیننس، اس کے جو 1961 میں اس کے جو مین فیچرز ہیں، میں ابھی آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جنرل ایوب خان نے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں نافذ کیا، اور اس میں جو مین فیچرز ہیں وہ نکاح کو یونین کونسل میں رجسٹر کرانا لازمی قرار دیا گیا، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، پہلی بیوی اور یونین کونسل کے چیئرمین کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ممانعت کر دی گئی، کہ مطلب اس کی آپ رضامندی کے علاوہ، دونوں کی رضامندی جو یونین کونسل ہے اور پہلی بیوی، ان کے علاوہ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ شادی کے لیے لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال مقرر کی گئی۔ طلاق وغیرہ کی صورت میں مدت عدت 90 دن مقرر کی گئی۔ یتیم پوتے کو بھی وراثت میں حقدار تسلیم کر لیا گیا، اور اس کے علاوہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ علماء کرام کے ایک گروہ نے اس آرڈیننس کی مخالفت کی اور اس سے اسلام کے خلاف قرار دیا، لیکن عوام کی اکثریت نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے قبول کر لیا تھا۔ تو یہ فیملی لاء آرڈیننس جو ہے، اس میں یہ 5 سے 6 چیزیں ہیں جو اس کے بالکل یہ سمپل چیزیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنی انالائسس بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ الیکشنز 1965، جنرل جو ایوب تھے، انہوں نے حکومت چلانے کے لیے 1959 میں بیسک ڈیموکریسیز کا نظام دیا، جس کے تحت 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخابات کیا، اور مارشل لاء کے دوران ان ارکان نے بنیادی جمہوریت سے اپنی صدارت کی توثیق کرائی۔ ان ارکان کی مدت 1965 میں ختم ہو رہی تھی، لہٰذا نومبر 1964 میں ان کو دوبارہ انتخابات کرایا گیا۔ 1962 کے آئین کے مطابق ان ارکان کو صدر، صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت حاصل تھی۔ ایوب خان نے صدارتی الیکشن جنوری 1965 میں ان کو کرانے کا اعلان کیا۔ متحدہ حزب مخالف نے ایوب خان کے مقابلے میں قائد اعظم کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا۔ بنیادی جمہوریت کا ارکان نے جنرل ایوب کو بھاری اکثر سے صدر منتخب کیا۔ عوامی رائے کے مطابق ایوب خان کو بال واسطہ طریقے انتخاب دھوس اور دھاندلی سے کامیاب کرایا، اس لیے 1965 کے جو صدارتی انتخابات تھے عوامی خواہشات کے خلاف تھے۔ ان کا جو بنیادی طور پہ جو الیکشن کا جو پروسیس تھا، جیسے بیسک ڈیموکریسی یا انڈائریکٹ ڈیموکریسی، یا جس طرح سے انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف جو ان کی اپنی کمپین تھی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں تھیں، ان سے ان کی جو مطلب ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی اس کو بھی کافی مطلب ایک دھچکا رسا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 1965 کے جو انتخابات ہیں، ان کے اثرات اس طرح بھی تھے کہ ایوب خان کی قائم کردہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام پر بڑی تنقید ہوئی، اور یہ کھلم کھلا کہا جانے لگا کہ اس نظام میں ایوب خان کے مقابلے میں کوئی بھی شخصیت کامیاب نہیں ہو سکتی، بھلے کوئی بھی ہو۔ ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کو انتخابات ادارے کی حیثیت دے کر جمہوریت کا گلا مطلب گونڈ دیا، اور اس لیے عوام نے اس نظام کو مسترد کیا۔ اس سے ایوب خان کی مقبولیت میں مطلب نمایاں کمی آئی، اور جمہوریتوں کا نظام ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب تھا۔ پاکستان کے حزب مخالف جو مطلب اپوزیشن پارٹیز تھی، تمام سیاسی پارٹیوں نے اس نام نہاد انتخابات میں جنرل ایوب پر دھاندلی کے الزام لگائے، اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے کافی اہم رول پلے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح جو جنرل ایوب کی پاپولرٹی تھی وہ وینش ہو گئی، اور ان کے دور کا مطلب 2-3 سال کے بعد اختتام ہوا۔ بیسک ڈیموکریسی سسٹم 1959، یہ جنرل ایوب نے 1959 میں اس نظام کو متعارف کرایا، جس کے تحت عوام کو بنیادی جمہوریت کے ممبران کا انتخاب کرنا تھا۔ بنیادی جمہوریت کے ممبران کی کل تعداد 80,000 تھی۔ 1962 کے آئین کے تحت ان ممبران کو صدر، صوبائی مرکزی اسمبلیوں کے اراکین کے انتخابات کے لیے انتخابی ادارے کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ یہ نظام بنیادی طور پہ درجے جو مطلب مختلف جو چیزیں ہیں ان کی میں ابھی آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ یہ جو فالوئنگ چیزیں تھیں ان کی بیسس پہ اس نظام کو بنایا گیا۔ اس میں ایک جو چیز تھی وہ یونین کونسل اور یونین کمیٹی تھی، اور اس کے علاوہ تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کونسل، ڈویژنل کونسل،
اور صوبائی مشاورتی کونسل، مطلب اس میں 5 کونسلز تھی جن کی بیسس پہ جو جمہوری جو بیسک ڈیموکریسی سسٹم تھا وہ مطلب بیس کر رہا تھا۔ اب یونین کونسل اور یونین کمیٹی جو پہلی بات ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ یونین کونسل بنیادی جمہوریتوں کا ابتدائی ادارہ تھا۔ اسے دیہی علاقوں کے لیے یونین کونسل اور شہری علاقوں میں یونین کمیٹی کہتے تھے۔ اس میں 1000 سے 1500 ووٹر براہ راست اپنے میں سے ایک نمائندہ منتخب کرتے تھے جس کو بی ڈی ممبر کہتے تھے۔ بی ڈی مطلب بیسک ڈیموکریسیز، بی ڈی ممبر کہتے تھے۔ ان کے فرائض میں صحت، صفائی، روشنی کا انتظام، مسافر خانوں کا انتظام، پیدائش و اموات کا ریکارڈ اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں اس میں شامل تھیں۔ یونین کونسل اور یونین کمیٹی کے علاوہ مقامی سطح پر 10,000 سے 20,000 آبادی والے جو قصبات تھے، یا اس میں جو قصہ کمیٹی 10,000 سے 30,000 کی آبادی والے جو ٹاؤنز کمیٹی 30,000 سے 5 لاکھ والے شہریوں میں میونسپل کمیٹی 5 لاکھ سے زیادہ والی آبادی میں شہروں میں میونسپل کارپوریشن اور چھاونیوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے کینٹونمنٹ بورڈ بھی بنائے گئے۔ یہ ہے مطلب یونین کونسل اور یونین کمیٹی کا ایک پورا اسٹرکچر۔ جو دوسری چیز ہے وہ ہے تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل۔ مغربی پاکستان میں تحصیل کونسل اور مشرقی پاکستان میں تھانہ کونسل دوسرا مرحلہ تھا۔ اس کا چیئرمین ڈویژنل آفیسر کہلاتا تھا۔ اس میں سرکاری اہلکار، نامزدگار اور منتخب عوامی نمائندے شامل ہوتے تھے۔ ان کے فرائض میں اپنے علاقوں میں تعلیمی اور معاشی منصوبوں کی تیاری وغیرہ شامل تھی۔ یہ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3، ڈسٹرکٹ کونسل۔ ڈسٹرکٹ کونسل ضلعی سطح پر ڈسٹرکٹ کونسل قائم تھی جس کا سربراہ ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس کونسل میں آدھی تعداد سرکاری اور غیر سرکاری نامزد اراکین کی ہوئی تھی اور آدھی تعداد منتخب نمائندوں کے ہوئے تھے۔ ان کے فرائض میں سڑکیں بنانا، اسکولوں کا قیام، صحت صفائی کا انتظام، ہسپتالوں کا قیام، امراض کو روک تھام کے اقدامات کرنا، آب رسانی کا مناسب بندوبست کرنا اور امداد وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس میں شامل تھی ڈسٹرکٹ کونسل میں۔ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ڈویژنل کونسل۔ ڈویژنل کونسل کی سطح پر اس ادارے کو قائم کیا گیا اور اس ادارے کا جو سربراہ تھا وہ بھی ڈپٹی کمشنر کہلاتا تھا۔ ضلع کی تمام یونین کونسل، یونین کمیٹیاں اور ٹاؤن کمیٹیاں اس میں نمائندگی اپنی رکھتی تھیں۔ اس کو کونسل میں بھی سرکاری اور نامزدگار جو ارکان تھے وہ شامل تھے۔ ڈویژن کے مختلف محکموں کی جانچ پڑتال اور مختلف اصلاحی سرگرمیوں کے لیے سفارشات تیار کرنا وغیرہ اس کونسل کے فرائض میں شامل تھا۔ یہ تھی پوائنٹ نمبر 4۔ اب جو لاسٹ جو اس میں چیز ہے وہ ہے صوبائی مشاورتی کونسل۔ تمام جو ڈویژن کے جو نمائندے پر مشتمل صوبائی مشاورتی کونسل کی گئی جو براہ راست گورنر کے ماتحت تھی۔ یہ کونسل پورے صوبے کے بنیادی جمہوریتوں کے اداروں کو کارکردگی پر ان کے اوپر نظر رکھ رہی تھی اور ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھ رہی تھی کہ کیسے فرض سارے کے سارے لوگ انجام دے رہے ہیں، اور اپنی کارکردگی کی رپورٹ براہ راست صدر پاکستان کو پیش کرنے اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ ہے مطلب پورا کا پورا بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم۔ جلدی میں آپ کو پھر سے اس کی ریویژن کرواتا ہوں کہ 1959 میں جنرل ایوب نے یہ پورا کا پورا نظام دیا۔ اس میں 80,000 جو بیسک ڈیموکریٹس تھے، اور 1962 کے جو آئین کے تحت ان کی جو پوری کی پوری جو سسٹم ہے، ان کا جو پورا اسٹرکچر ہے وہ 5 حصوں میں وہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا، جس میں یونین کونسل اور یونین کمیٹی، تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، ڈویژنل کونسل اور صوبائی مشاورتی کونسل۔ یہ 5 چیزوں کے بیسس پہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم کو بنایا گیا تھا جنرل ایوب کے دور میں۔